الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أعوذ بك من المنكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہاں کا اکیلا رب العزت، رب العالمین، رب دو جہاں، رب اکبر، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ ہے. آپ کے سامنے نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے اخلاق کی اسلامی تربیت، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلب کشائی کرنے کھڑا ہوں. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے صحت مندی کے ساتھ اللہ نے لا کر آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کھڑا کیا. بعدہ اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت اللہ کے کام میں مجھے مدعو کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جمعہ کے حقیقی ثواب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے نوجوانوں کے اخلاق، یہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی ضرورت مندانہ عنوان ہے. آج کے نوجوان نسل کے لیے یہ از حد ضروری اور بے حد اس کے مفید اثرات نوجوانوں کے لیے ہیں. ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کو اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے. اخلاق ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے جو بڑے سے بڑے قوم پر، بڑے سے بڑے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. اخلاق سے وہ ملک، وہ قوم فتح کر سکتے ہیں جو تلوار سے یا کسی توپ یا بارود یا کسی اور میزائل سے ہم فتح نہیں کر سکتے. اخلاق ایک بلند پایہ چیز ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور اعلیٰ ہے. اخلاق کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو اور اس کی زبان میٹھی ہو. اس کے بہترین اخلاق ہونے کی نشانی ہے. اگر کسی کا زبان کڑوی ہے، دل سخت ہے، تو یہ اس کے بد اخلاق اور بد کردار ہونے کی دلیل ہے. سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. اے میرے نبی، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ نے آپ کو نرم کر دیا لوگوں کے لیے، آپ کے دل کو موم بنا دیا، آپ کی زبان کو میٹھی بنا دیا.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، سخت زبان والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ مکے کے کفار، یہ مکے کے لوگ آپ کی باتیں سننے آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ہر معاملات میں مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ انسان کا اچھے اخلاق کا حامل ہونا، وہ اپنی زبان کی شائستگی سدھارے، اپنی زبان کو موم، اپنے دل کو نرم بنائے، ہر کسی کے لیے معافی اور درگزر کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ لوگوں کو غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ عطا کرے گا۔ غصے کو اپنے آپ میں پی لینا، لوگوں کو درگزر کرنا اللہ کو بڑی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ وہ انسان پہلوان نہیں ہے جو اپنے غصے کا اظہار کرے، وہی انسان پہلوان ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہمارے نبی علیہ السلام کو 40 سال میں نبوت دے کر 23 سال تک نبوت کا سلسلہ قرآن مجید کے 30 پارے 114 سورتوں کو ایک دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ 23 سال کی زندگی میں مکمل کرایا۔ ان 23 سالہ زندگی میں نبی کے اخلاق کیا اعلیٰ تھے، کیسے افضل تھے۔ اللہ کے نبی خود بیان کرتے انما بعثت مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا۔ اخلاق کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، اس کو مکمل کرانے کے لیے 23 سالہ زندگی میں اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ خود اللہ سورہ قلم میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ بڑے بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہو، آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے اونچے مرتبے پر ہو۔ دنیا والوں نے نبی کو کیا کچھ نہیں کہا، نبی کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، گالیاں دیے، نبی کو پتھروں سے مارے۔ کیا دنیا والوں کے پتھریں برسانے سے نبی ذلیل ہو گئے؟ کیا دنیا والوں کے گالی گلوچ کرنے سے نبی شرمندہ ہو گئے؟ ارے جسے اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ابو لہب، ابو جہل اور ان لوگوں کے بڑے بڑے عزتیں تھی مکہ میں، سرداران قریش مانے جاتے تھے یہ لوگ پیسوں میں، عہدوں میں بڑے تھے، اپنے آپ کو دانشور، بڑے عقل مند سمجھتے تھے۔ ان کی دانشوری، ان کا پیسہ، ان کا عہدہ ان کو عزت نہیں دلا سکی۔ رہتی دنیا تک جب بھی ابو جہل، ابو لہب کا نام لوگ لیں گے، ذلت کے ساتھ ان کا نام لیں گے، ان کے اوپر لعن طعن کریں گے، بد دعائیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ ہمارے نبی کو کتنے نہیں برا بھلا کہا گیا، کتنے نہیں مارا گیا، لیکن کیا ہمارے نبی ذلیل ہو گئے؟ جب تک ہمارے نبی کا نام دنیا میں لیا جائے گا، عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا اور آپ کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے گا، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلامتیں آپ پر بھیجی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند اور بالا کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات جان لو، قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں جب تولے جانے والی چیزوں کو لا کر پیش کیا جائے گا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ اتقوا اللہ وحسن الخلق۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے ترازو میں تولے جانے والے چیزوں میں سب سے بھاری، سب سے وزنی چیز 2 چیزیں ہوں گی، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اچھے اخلاق۔ ہمارے اخلاق قیامت کے ترازو میں تولے جانے والوں میں سب سے بھاری اور بھرکم ہوں گے، اللہ کا ڈر سب سے بھاری اور بھرکم ہوں گے۔ اسی لیے انسان پہاڑ سے گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی نگاہوں سے اگر گر جائے، وہ اپنے اخلاق اور کردار سے ایک بار اگر گر جائے، وہ دوبارہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں اٹھ سکتا۔ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے یہ تو چور ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو قاتل ہے، یہ تو فلاں دھوکے باز ہے۔ اسی لیے اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، کبھی اپنے اخلاق سے دنیا والوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہونے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک دنیا میں عبادت گزار
بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا، نفل روزے رکھنے والا، نفل صدقات و خیرات کرنے والا، اور حد سے زیادہ اللہ سے ڈر کر بہت لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھ کر اللہ کی عبادت و برگزیدہ بندگی کرنے والا، جو مقام کل قیامت کے دن جنت کے اندر پائے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دنیا کا اعلیٰ اخلاق والا روزے نہ رکھ کر بھی، حالانکہ جو عابد و زاہد حد سے زیادہ نفل روزے رکھ کر، حد سے زیادہ تہجد کی نمازیں پڑھ کے، حد سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے جو مقام جنت میں اس نے پایا تھا، یہ اچھے اخلاق والا اتنی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھا، اتنے زیادہ روزے بھی نہیں رکھا، لیکن اس انسان کو بھی وہی مقام اللہ جنت کا اعلیٰ مقام دے گا جو دنیا کے عابد و زاہد کثرت سے نفل روزے، کثرت سے نفل نمازیں، تہجد اور صدقہ خیرات کر کے جو جنت میں مقام پایا تھا۔ ایک اچھے اخلاق والے کو بھی جنت میں اللہ وہی مقام عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے ہم بات کریں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہم بات کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے دروازے پر مدینے کا ایک ایسا آدمی آ کر کھڑا تھا جو مدینے کے لوگوں میں اخلاق میں بڑا برا تھا، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ بڑا برا انسان تھا۔ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے وہ شخص ملنا چاہتا ہے، آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ انسان تو مدینے کا بہت برا انسان ہے، بڑا ہی برا انسان ہے، بلائیے اسے۔ جب وہ آئے تو اندر بیٹھے، نبی اتنے اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرے، اتنے پیارے انداز سے ان سے گفتگو کرے، ایسا لگ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، بہت زیادہ ان سے کیا ہے محبت اور الفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے چلے جانے کے بعد اماں عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے تھے وہ آدمی اخلاق کا اچھا نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنے اچھے انداز سے بات کرے؟ نبی بولے کہ میں نے کب کس کے ساتھ برے انداز سے بات کیا تھا، میں نے کب کس کے ساتھ برے سلوک سے بات کیا تھا؟ ہر انسان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے، یہ انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی دلیل ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے۔ مالداروں کے ساتھ الگ سلوک، غریبوں کے ساتھ الگ سلوک۔ مالداروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہوتا ہے؟ چاپلوسانہ پن، چاپلوسی کرتے ہیں ہم مالداروں کی، ان کو سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، جا کر ان کا سکھ دکھ معلوم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے کام آئے گا، پیسوں میں، دنیاوی معاملات میں ہمارے کام آئیں گے۔ مالداروں کے ساتھ بڑا چاپلوسانہ پن ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن غریب بھائی جب وہ سلام کر کے گزرتا ہے ہم اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے، ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ انسان قوم کا بڑا غریب ہے، اسے کیا دیا جائے گا؟ اور جب ہم اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، مالداروں کو مسکا مار مار کے بلاتے ہیں کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا، آپ کو میرے ولیمے میں اٹینڈ ہونا ہی پڑے گا، جبکہ غریب آپ کے محلے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو شادی کا کارڈ دے کر اپنی شادی میں بلانا پسند نہیں کرتے۔ نبی نے کیا کہا؟ دنیا کا سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا، وہ کھانا جس کھانے میں صرف اپنے مطلب کے مالداروں کو بلایا جاتا ہے، جو آنا نہیں چاہتے لیکن زبردستی بلایا جاتا ہے، لیکن جو غریب آنے کے حق رکھتے ہیں، آپ کے اڑوس ہیں، پڑوس ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے غریب، آپ کے دوست و احباب ہیں، لیکن آپ وہ آنا بھی چاہیں آپ ان کو اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کرتے، بلاتے نہیں، شادی کا کارڈ نہیں دیتے، ان کو دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا کے اعتبار سے تمہارا ولیمہ ہو سکتا ہے لیکن رب کی نگاہ میں سب سے بدترین کھانا یہ ولیمے کا کھانا، سب سے بہترین کھانا ولیمے کا کھانا، وہ کھانا جس میں غریبوں کو زیادہ بلایا جاتا ہے، مالداروں کو کم بلایا جاتا ہے۔ مالداروں کو کم بلانے کا مطلب مالداروں کو کٹ کرو یہ نہیں ہے، مالداروں کو بھی دعوت دو، لیکن سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار، اڑوس پڑوس، جماعت کے احباب، ان کو دعوت دو، آپ کا بہترین ولیمہ کہلائے گا، ورنہ دنیا کا سب سے بدترین ولیمہ ہو جائے گا آپ کا، صرف مطلب کے لوگوں کو بلا کر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمارے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے یہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک غریب صحابی رہتے تھے جو قد میں پست قد تھے، خریے میں رہتے تھے۔ جب بھی وہ مدینہ آتے اپنے کھیت کی ترکاری یا کھیت کا کوئی ایک کھانے کی چیز نبی کو تحفے میں لا کر دیتے تھے۔
نبی بھی ان سے بڑی محبت بڑی عقیدت کرتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں مدینے کے کچھ بیچتے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پیچھے سے چھپکے سے گئے اور ان کے دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھوں سے مچھ لیے اور کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں یہ پہچانتے یا نہیں، جیسے آج ہم لوگ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے آنکھوں پر پیچھے سے جا کر آنکھ بند کر لیے۔ وہ صحابی پہچان گئے نبی کو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام زیادہ دیر تک ان کا سینہ میری پیٹھ سے لگا رہے، میرے نبی میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مجھے پہچان لیے ہیں۔ اس کے بعد نبی کہتے ہیں، اے لوگو، اے مدینے کے لوگو، کون ہے جو اس غریب انسان کو مجھ سے خریدنا پسند کرے گا؟ میں انہی کو بیچنے کے لیے یہاں پر کھڑا کرتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، مجھ جیسے غریب، مجھ جیسے لاتوار انسان کو کون خریدے گا؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے زمانے میں، اس دنیا والوں کی نگاہ میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو غریب انسان، میں تو لاچار انسان، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے ظاہر، دنیا والوں کی نگاہ میں تیری کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، میرے اللہ کی نگاہ میں تیری بڑی ویلیو ہے، تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، میرے اللہ کی نگاہ میں تیری بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، جو بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے مکرم ہوتے ہیں، جو دنیا کے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے باعزت وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے، اللہ کئی لوگوں کو عزت و سربلندی پر بٹھا دے گا، کئی لوگوں کو ذلت کے گڑھے میں اتار دے گا۔ اس قیامت کے بارے میں سورہ واقعہ میں اللہ کہتا ہے، خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ وہ قیامت کئی لوگوں کو عزت سے اونچا اور کئی لوگوں کو ذلت سے نیچے کرنے والی ہوگی۔ یاد رکھنا، عزت اسے ملے گی جو اچھے اخلاق والا ہوگا، ذلیل وہ ہوگا جو برے اخلاق کا عامل ہوگا، لوگوں کو ظلم و زیادتی کرنے والا ہوگا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اذیت اور تکلیفیں دینے والا ہوگا۔ ہمارے نبی زندگی میں کبھی لعن طعن نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی کبھی اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی لوگوں کو معاف کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کا قاتل سمامہ بن اسال، کون ہے یہ؟ ملک یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال کو لایا گیا، قیدی بنا کر لایا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھ کر لایا گیا اور مسجد نبوی کے سامنے کھجور کے تنے سے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن نبی ایک ہی سوال کرتے ہیں، سمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ ایک ہی جواب دیتا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر، اے نبی، میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، بدلے میں مجھے قتل کر دو، حساب برابر ہو جائے گا، معاف کرو گے زندگی بھر احسان یاد رکھوں گا، اگر فدیہ لینا چاہو گے منہ مانگے قیمت دے کر یہاں سے چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی خاموش ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد نبی کہتے ہیں، ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو، نہ فدیہ لو۔ صحابہ کے قاتل کو نبی نے چھوڑ دیا۔ مدینے کے باہر جا کر وہاں کھجور کے باغ میں وہ غسل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اس دنیا میں سب سے ذلیل چہرہ آپ کا چہرہ تھا۔ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے سے محبوب چہرہ میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا۔ اس دنیا میں پورے شہروں میں سب سے بدترین شہر میں مدینہ کو مانتا تھا۔ اللہ اکبر، مدینہ اب اس وقت میری دل میں سارے شہروں میں سب سے معتبر شہر بن چکا ہے۔ دنیا کے تمام ادیان میں آپ کے دین اسلام کو سب سے بدترین مذہب سمجھتا تھا، اب میرے دل میں سب سے بہترین مذہب اسلام بن گیا ہے۔ اگر میں غلام ہو کر اسلام قبول کرتا، لوگ مجھے تانا دیتے، یہ اپنی جان سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اب جبکہ مجھے آپ نے آزاد کر دیا، اب میں آزاد ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے نبی، مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنے اچھے اخلاق کے حامل ہو، اتنا لوگوں کو معاف کرنے والے ہو، لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، قاتلوں کو تک درگزر کرنے والے ہو۔ آپ کے اخلاق نے میرا دل جیت لیا، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ملک یمامہ سے جو راشن پانی مکے کو جاتا تھا بالکل بند کر دیے، بولے کلمہ پڑھو گے راشن بھیجوں گا، کلمہ نہیں پڑھو گے راشن بند کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، سمامہ، اسلام میں زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے ان کو راشن جاری کرو۔ ابو سفیان خط لے کر آتے ہیں،
اگر ملک یمامہ سے راشن پانی ختم ہو گیا، ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم بھلے ہی کلمہ نہ پڑھے، آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، آپ کہیے آپ کی بات وہ ملک یمامہ کا بادشاہ سمامہ بن اسال مانے گا۔ نبی کہتے ہیں دشمنوں کو بھی اناج سے نہ روکو، دشمنوں کو بھی وہاں کے راشن سے نہ روکو۔ یہ تھے نبی کے اخلاق۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ آج ہماری زبانیں دیکھ کر، ہماری حرکتیں دیکھ کر نزدیک آنے والے بھی دور بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کبھی اپنوں سے نیچے، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہارے بچے ہو، چاہے تمہارے اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو جو تمہارے ماتحتی میں رہتے ہو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ بخاری کی روایت، اب ایک بار ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کو مار رہے تھے، اچانک پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے کر کہتے ہیں، اے ابو مسعود، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان غلاموں کو تم مار رہے ہو، جتنا اختیار تمہارا ان غلاموں پر ہے، یاد رکھو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے تمہارے اوپر۔ یہ جتنی سزا تم ان غلاموں کو دے رہے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ رکھتا ہے، تم کو سزا دینے کی اختیار اللہ رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ سننا تھا۔ ابو مسعود کانپنے لگے اور رونے لگے اور ڈرنے لگے، کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے دے۔ اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے، میں نے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، میں نے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی کہتے ہیں، اے ابو مسعود، اگر تم آج ان غلاموں کو آزاد نہ کرتے، ان غلاموں کو سزا دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تمہیں جلنا پڑتا۔ ایک صحابی، ترمذی کی حدیث، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے 10 غلام ہیں، وہ کبھی کبھی میرے جیب میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں، میرے دکان میں سے اناج چرا لیتے ہیں، اور میں ان کو مارتے رہتا ہوں۔ کیا ان کا چرانا میرا ان کا مارنا کیا برابر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان کی سزا، ان کی غلطی چھوٹی ہے اور تمہاری سزا غلطی سے بڑی ہے، جو زیادہ سزا تم دے گے، اللہ اس سزا کا مواخذہ قیامت کے دن کر کر تم کو سزا دے گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کیسے پتا چلے ان کی غلطی کتنے کلو گرام کی ہے اور مجھے سزا کتنے کلو گرام کی دینا چاہیے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ نبی نے کہا تو پھر اللہ سے ڈرو، ان غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، آپ گواہ رہنا، میں نے ان 10 غلاموں کو آزاد کر دیا، نہ رہیں گے غلام، نہ کریں گے چوری، نہ ماروں گا میں، نہ اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا، چھوڑ دیے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک لونڈی کو آواز دیتے ہیں، باہر ایک بچے کو بکری کے بچے کے ساتھ کھلا رہی تھی۔ وہ ایک بار نبی آواز دیے، 2 بار آواز دیے، سنی نہیں، نبی باہر آئے، دیکھے وہ لونڈی باہر ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مسواک نکال کر کہا، اے اللہ کی بندی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن پکڑے گا، اللہ کے دربار میں مجھے حساب دینا پڑے گا، اس کا ڈر میرے دل میں نہیں ہوتا، یہ مسواک لے کر تجھے آج میں مارتا۔ لیکن نبی نے نہیں مارا، نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارے نبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنے غلاموں کو مارتے ہیں، ہماری چلتی بول کر دنیا کا چلا لیتے ہیں، ہاتھوں سے، لاتوں سے، جھاڑو کٹا لے کر، لکڑیاں لے کر۔ اللہ اکبر! اللہ سے ڈرو۔ وہ عورت جس کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے فرمایا تھا، فَإِنَّا كَسْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہاری بیویاں جن سے نکاح کر کے تم اپنے گھر لے جاتے ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو تمہاری بیویوں کے پاس اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اگر ہم جماعت والوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اللہ کی نگاہ میں ہم اچھے اخلاق والے نہیں بن سکتے۔ اپنی بیویوں کے پاس اچھے اخلاق والے بنو، اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ آپ مارو گے، وہ بیچاری مار کھائے گی، آپ گالیاں دو گے، وہ سنے گی، آپ اسے خوب مارو گے، پلٹا کر وہ مار تو نہیں سکتی، لیکن اگر اس کے دل سے بددعا نکل گئی، نہ آپ اس دنیا میں زمین پر چلنے کے لائق رہو گے، نہ اللہ کے دربار میں کامیابی کے لائق تم بچو گے۔ کسی مظلوم کی بددعا نہ لینا، کسی عورت کی بددعا نہ لینا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی عورتوں کو سدھارنے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو تم ان سے بات چھوڑو، نہیں سدھرے تو ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑو، نہیں سدھرے تو ان کا بستر الگ کرو، نہیں سدھرے تو ان کو ہلکی چپت مارو،
हल्की चपत मतलब नबी ने अपने हाथ को गोल करके बताया, ऐसी मार जिससे कोई निशान ना आए, चेहरे पे मत मारो बल्कि दाएं बाएं हल्की चपत मारो। वो कब? चौथा स्टेज। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बात नहीं माने तो डायरेक्ट हम मारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की पकड़ से बचो। आप जिस औरत को मार रहे हो ये जान लो, दुनिया में हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर होता है, और सारी दुनिया की ताकत के सामने अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अगर अल्लाह तुम्हें सजा देने पर तुल जाए, पूरी दुनिया मिलकर तुमको नहीं बचा सकती। अल्लाह से डरो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ताना देने वाले, हर ऐब जोई करने वाले के लिए बड़ी हलाकती है, बड़ी बर्बादी है, वैल है। हुमज़ा की पहली आयत में अल्लाह ताला कहता है, ऐब जोई करने वाला, तानजान करने वाला, ताना देने वाले के लिए वैल है, वैल बर्बादी है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह हुजरात की 11 नंबर आयत में, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलखाब, ऐ मेरे बंदो तुम एक दूसरे पर ऐब ना लगाया करो और एक दूसरे को बुरे अलखाब से ना पुकारा करो। ऐब लगाना, बुरे अलखाब से पुकारना अल्लाह को पसंद नहीं है। आज होता क्या, रे गिड्डे इधर आ, ए लंगड़े इधर आ, ए कालू इधर आ। हम ऐसे लोगों को ऐसे नामों से पुकारते हैं, हालांकि मारूफ होगा उन्हें, गिड्डू बोलकर, कालू बोलकर, लंगड़ा बोलकर मारूफ होगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान को ऐसे नाम से नहीं बुलाना जिस नाम से वो अपने आप को पुकार लेना पसंद नहीं करता। जिस नाम से वो अपने आप को पुकार लेना पसंद नहीं करता, हरगिज हरगिज आप नहीं बुलाना, हरगिज नहीं बुलाना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने डरते हुए आला अखलाक को अपनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहते हैं, वला तहासदू वला तनाजशू, एक दूसरे से हसद ना करो और एक दूसरे को धोखा दे के कीमतें ना बढ़ाया करो। और अल्लाह के नबी ने कहा, वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ कीना कपट ना रखा करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से पीठ ना फेरा करो, वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, भाई भाई बनकर रहो, एक दूसरे के भाई भाई बनकर रहो। और किसी के बुयू पर, किसी के बय पर अपनी तिजारत के बय ना किया करो। कोई लेन देन कर रहा है, जमीन का लेवा देवी कर रहा, अब उन्हें 10 लाख में बेच रहा, इन्हें 10 लाख में खरीद रहा, बीच में जाके टांग मत अड़ाओ, ए उसे कहीं का बेच रहा, रे मैं 11 लाख तुझे दे दूं। इस तरह तिजारत पर तिजारतों की बोली ना लगाया करो। जब तक उनकी बय मुकम्मल होगी या बिछड़ नहीं जाएगी, आप उसमें एंट्री ना करो। किसी को धोखा देकर कीमतें ना बढ़ाया करो, ये बदतरीन अखलाक होने की सिफत है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम शरीफ बुखारी की उस मशहूर हदीस में कहते हैं, क्या तुम जानते हो क़यामत के उस मुफलिस को जो क़यामत के दिन नेकियां, रोज़े, नमाज, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन दुनिया में किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का मर्डर किया होगा, किसी की इज्जत लूटा होगा। अल्लाह इसकी सारी नेकियां मजलूमीन में बांटकर, मजलूमीन के गुनाह इसके सर लाद कर नेकियों के पहाड़ों के साथ आया था ये नेकोकार, अल्लाह ताला इसे गुनाहों के पहाड़ लदा देगा मजलूमों के, ये गुनेगार बन जाएगा। आया था नेकियों के साथ फखर से, लेकिन बन जाएगा गुनाहों के पहाड़ लेकर। अल्लाह से कहेगा, इलाही मुझे माफ कर। अल्लाह कहेगा, मेरे मामलात में कमी पेशी करता तो मैं माफ करता, मेरे बंदों के साथ तूने हक तलफी किया, अब इनके गुनाह लेकर जा जहन्नम में। अल्लाह ले जाकर जहन्नम में पटक देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज दुनिया के अंदर अच्छे अखलाक वाले बड़े कम लोग पाए जाते हैं, बड़े कम लोग पाए जाते हैं। हमको अच्छे अखलाक वाले बनने के लिए किसे आइडियल बनाना चाहिए? कोई हम में से फिल्म स्टार को अपना आइडियल बनाता है, हमारे नौजवान किसी क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी को अपना आइडियल बनाते हैं, उसकी हेयर स्टाइल रखते हैं, उसके जैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी कटिंग जिस कटिंगों से नबी ने मना किया, ऐसे कपड़े पहनते हैं जिन कपड़ों से नबी ने मना किया। अल्लाह की निगाह में जलील तर जलील इंसान है ये लोग। जो आदमी, नबी ने कहा अनकरीब मेरी उम्मत के लोग यहूद और नसरानियों के रविश पर चलेंगे, कदम दर कदम, बालिश दर बालिश। तुम लोग यहूद और नसरानियों की रविश पर चलोगे। उनकी कटिंग देखकर हमारे नौजवान कटिंग बनाना, उनके कपड़े देखकर हमारे नौजवान कपड़े पहनना।
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ میرے نبی کی زندگی بنایا ہے، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، میرے نبی کے کپڑے، میرے نبی کے بال، میرے نبی کی نماز، میرے نبی کی گفتگو، میرے نبی کی تجارت، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے۔ کسی فلم اسٹار یا کسی کرکٹر کو اپنا نمونہ نہ بنایا کرو۔ اگر کل قیامت کے دن وہ کرکٹر، وہ فلم اسٹار جہنم میں جائیں گے تو کیا ان کے روش پر چلنے والے تم بھی جہنم میں جاؤ گے؟ اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ۔ اور بہترین اخلاق والے ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب لوگ اپنے جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے، انجان لوگوں کو سلام کرنا بند کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جی، قیامت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ کامل مومن نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں محبت کرنے کی نشانی تم کو نہ بتاؤں؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی نشانی بتاؤ۔ ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ یہ بہترین علامت ہے محبت پیدا کرنے کی، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی۔ سلامتی کی دعا دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام، ایک یہودی عالم، وہ کہتے ہیں جب میں نے پہلی بار نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا روشن چہرہ، میں نے سمجھ لیا میری زندگی میں کہ ایسا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے نبی کے قریب گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جملے میں نے اپنے کانوں سے یہ سنے، پہلے جملے نبی کے یہ سنے، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، اے لوگو تم لوگ سلام کو پھیلایا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو نبھایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور جب رات میں لوگ سوئے رہے تب اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ اگر تم یہ چار چیزیں کرو گے، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ گے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، وصلوا الارحام، رشتہ داریاں نبھاؤ گے، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے تہجد کی نماز کی پابندی کرو گے، تدخلوا الجنت بسلام، آرامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہی جملے میں نے سب سے پہلے نبی کے زبان سے سنے تھے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ ابو داؤد کی حدیث میں کہتے ہیں جب سے میں کلمہ پڑھا، جب سے میں اسلام میں آیا، نبی علیہ السلام کو چہرے پر کبھی غصہ میں نے نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتا چہرہ، ہمیشہ مسکراتا چہرہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے جماعت کے دینی غیور بھائیوں، یاد رکھیں ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرو، مسکراتے چہرے سے ملا کرو، نہ آپ کے پیسے جائیں گے، نہ آپ کی کوئی محنت جائے گی، مسکراتے چہرے سے ملو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں وَسُّکَ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ عَقِیقَ صَدْقَہ، اگر تم اپنے مسکراتے چہرے سے اپنے بھائی کو ملو گے، اللہ تعالیٰ یہ مسکرانا تمہارا صدقے میں شمار کرے گا، صدقے کا ثواب اللہ دے گا۔ خندہ پیشانی سے جب دو مسلمان ملتے ہیں، اللہ ان دونوں کے گناہوں کو ایسے جھڑاتا ہے جیسے سوکھے ڈھالی کے پتے پکڑ کر ہلا کر نبی بتاتے ہیں، ایسے تمہارے پتے جھڑتے، تمہارے گناہ اللہ سے جھڑاتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملا کرو، مسکراتے ہوئے ملا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من تواضع للہ، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہترین آدمی وہ ہے یبدؤ خیرکما یبدؤ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ دو جنے بات چھوڑ ڈالی، دو جنے آپس میں ناراض ہیں لیکن آمنا سامنا دونوں کا ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، بات چیت کرنے میں پہل کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ارا کرنے میں، اکڑنے میں، بات چیتاں چھوڑنے میں، دوستیاں کٹ کرنے میں، رشتہ داریاں کٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ الٹا اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر پیر و جمعرات لوگوں کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا، ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں باتیں ترک کیے ہیں۔ جب تک وہ ملاقات نہیں کر لیتے، سلام نہیں کر لیتے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ سلام کرو، خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ، جو اللہ کے لیے عاجزگی اختیار کرے گا، اللہ اپنے پاس اس کے عزت و مرتبے، اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا۔
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے تمہارے اپنے بھائیوں سے مسکراتے چہرے سے ان سے ملاقات کرنے کی ادا کیوں نہ ہو۔ کسی بھی اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ احزاب 70ویں آیت، سورہ بقرہ 80 پر 3 نمبر آیت، سورہ احزاب کے 70ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات کرو تو اچھی بات کرو۔ سورہ بقرہ کے 80 پر 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کیا کرو۔ آج ہمارے پاس اچھی گفتگو ہے، کن کے لیے ہے؟ باہر ہے، جماعت والوں کے لیے ہے، دوستان کے واسطے ہے۔ دوستان کو ملے تو اتنے مسکراتے ملتی ہیں، اتنے اچھے گفتگو کرتی ہیں۔ وہ گفتگو، وہ مسکرانا ہمارے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم گھر میں آتے ہیں 1 نمبر کے شیطانہ بن جاتی، وہ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی، وہ اچھے الفاظ جو جماعت والوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے تھے وہ گھر میں آنے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر بیوی کچھ بولی، اماں کیا تو بولی، بیٹا کیا تو بولیا، بھائی کیا تو مجھے معلوم لے رہے، منہ مچھ لے بیٹھ رہے، بس اسے ایسا جھٹک کو بٹھا ڈالتی، انہیں نیکسٹ کیا بھی بات ہی نہیں کرنا، لکڑی توڑ کو ہاتھ میں دے ڈالتے ہیں، دل ایک جھٹکے میں دو ٹکڑے کر ڈالتے، دل توڑنا۔ گھر والوں کے لیے سخت لہجہ، گھر والوں کے لیے بد زبانی، ارے کیا فائدے کی جی، کیا فائدے کی جی۔ جیسے باہر والوں سے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو رکھتے ہو، یہی گفتگو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کیا کرو۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ ذرہ بی پی بڑی تو چیخنا چلانا شروع کر ڈالتے، ذرہ جھگڑا ہوا چیخنا چلانا شروع کر ڈالتے، ذرہ کون تو بھی لڑ لیے گلی والے پورے تماشا دیکھ لے کھٹ جاتی، کیا بھی کرتے نہیں، نہ مارنے والے کو مارنے سے چھڑاتی، نہ مار کھانے والے کو مار کھانے سے، خالی تماشا دیکھ لے کھڑتی، ماریں دے بیٹے، ابھی لڑ لیں دے انہوں، ابھی ایک دوسرے کو خونا خونی نکال لیں، خالی تماشا دیکھ لے کھڑتی۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو بولے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آ رہا، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ نبی نے کہا اسے ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ آج ہم لوگ تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں، جھگڑے کرنے والوں کو نہیں بچاتے، ذرہ کیا بھی جھگڑا ہوا چیخنا چلانا شروع کر، جبکہ اللہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، جو بیکار میں چیختا ہے، بیکار میں چلاتا، گھر گھر اچھل گو گئے سر کا چلاتا، گلی والے سب سنے سر کا بمڑا مارتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ عاجزی گفتگو کرو، پست آواز میں گفتگو کرو۔ حضرت لقمان کہتے ہیں وَخَسْتِ فِي مَشْيِكَ وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی چلن میں میانہ روی چال چلا کر اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھا کر۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ، نہ تیرے الفاظوں سے نہ تو کسی کو ڈرا پائے گا اور نہ تیری چلن سے تو پہاڑ کو عبور کر پائے گا، ہمیشہ میانہ روی چلا کر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے 3 محلات ان لوگوں کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ جنت کے کنارے اسے محل دے گا۔ اور وہ آدمی جو حق پر رہنے کے باوجود کسی سے جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اسے محل عطا کرے گا۔ جس کے اخلاق سب سے عمدہ رہیں گے، اللہ اسے جنت کے اونچے مرتبے پر اونچے محلات عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں مجھ سے قریب بعض لوگ رہیں گے، بہت قریب رہیں گے۔ آپ بیان فرماتے ہیں ان اقرب منکم یوم القیامت احسنکم اخلاقا، تم میں سے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن مجھ سے بالکل قریب کھڑے رہیں گے، مجھ سے بالکل نزدیک کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن نبی سے نزدیک کھڑنے کا فائدہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، نبی سے دور کھڑنے کا نقصان نبی کی شفاعت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے بعض لوگ ہم میں سے راستے میں جاتے ہیں، گلیوں میں ادھر ادھر گھرا میں جھانک لیتا جاتے، ہر گھر کے دروازے پر پردہ لٹک کو نہیں رہتا، بعض گھر کے دروازے پر پردے نہیں رہتے، بھائی کام بیٹھ کو کیا کہ ایک گھر کا جینا کرتے رہتی بات ہے۔ بعض لوگ گلی سے گزرے تو گھگواں گھر لے سر کا یہ بھائی کو کیا کر رہی کہ وہ گھر میں کیا چل رہا کہ یہ گھر میں ایسا خالی جھانک لے کو دیکھ لے جائے، یہ بدترین اخلاق ہونے کی نشانی۔
तुम्हारे रास्ते में तुम्हें जा रही, निगाह नीचे रख ले, चुपके जाओ जी। एक बैल को एक भैंस को देखें कैसा जाता, अपना रास्ता अपना टारगेट देख लेता, चुप जाता बेचारा। ये घर में वो घर में घूर ले को देख ले नहीं जाता। अरे वो गाया बैला से भी बदतर ना जी, हमें इधर उधर घरा में घुगुआ घूर ले सका, घूर ले भाई काम बैठना मुश्किल घर में। तरीन अखलाक की निशानी, अल्लाह के नबी ने कहा अपनी निगाहें नीचे रखो रास्ते से जब चला करो। सहाबा को नबी ने कहा रास्ते पर ना बैठा करो। अरे अल्लाह के नबी हमारा रास्ते पर बैठना जरूरी है। नबी ने कहा अगर रास्ते पर बैठना जरूरी है तो रास्ते के हक अदा करो। रास्ते के भी हक होते हैं क्या? नबी ने कहा हाँ, 3 हुकूक है रास्ते के। नंबर 1, अपनी निगाहें नीचे रखा करो। नंबर 2, हर सलाम करने वाले का जवाब दिया करो। नंबर 3, रास्ते में अगर कोई तकलीफदा चीज पड़ी है तो उसे किनारे कर दिया करो। ये रास्ते के हक अदा कर सकते हो तो रास्ते पर बैठो, वरना रास्ते पर बैठना तुम्हारा हक नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जमा करेगा जो लोग बेहतरीन अखलाक के हामिल होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह की इजाज़त से। नबी के अखलाक देखो, मस्जिद नबवी में पेशाब करने आने वाले बद्दू को नबी मारने नहीं दिए, सहाबा को बोले उनको पेशाब करने दो, उसकी जगह पानी डाल दो, उसे बिठाकर समझाते हैं मेरे भाई अल्लाह के घर है, यहाँ गंदगी नहीं करते, बड़े प्यार से उसे समझाते हैं। वो यादा देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है। एक गज़वे में नबी वापस आ रहे हैं, अल्लाह के नबी की तलवार निकाल लेता है, पूछता है मैं यमनऊका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी आपको मुझसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा आपको मुझसे? अब मैं आपको अपनी तलवार निकाल लेकर ललकार रहा हूं, कौन बचाएगा? नबी कहते हैं अल्लाह मुझे बचाएगा। वो डर गया, उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। नबी तलवार लेकर बोले मैं यमनऊका मिन्नी, तुझे कौन मुझसे बचाएगा? वो डर गया, नबी ने उसे माफ़ कर दिया। ये माफ़ करने की सिफत उसके इस्लाम कबूल करने का सबब और ज़रिया बन गई, वो इस्लाम कबूल कर लिया। अरे जो यहूदी नबी को बुरा भला कहते थे, मारते थे, एक बार यहूदी का बच्चा बीमार पड़ गया, नबी इयादत करने घर को गए, उसके लिए शिफा की दुआएं कर रहे हैं। वो उस बच्चे के सामने इस्लाम पेश करते हैं, वो बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। दुश्मनों की इयादत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी के आला अखलाक, नबी के आला किरदार बहुत ऊंचे हैं। हमें चाहिए हम उस आला अखलाक के हामिल बने। अब आखिर में मैं कुछ बातें इस मस्जिद हाजा के ताल्लुक़ से आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं जिस मस्जिद में हम जमा हैं ये हरपनहल्ली की मरकज़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का तामीरी काम आपके आंखों के सामने जारी और सारी है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मम बना मस्जिदन, जिसने मस्जिद को बनाया, कितना? कमिफ़हति क़ितातिन, एक चिड़िया के घोंसले के बराबर भी बनाया। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। मस्जिद के तामीर के लिए जितने पैसे आप लगाएंगे, हर 1 रुपये के बदले अल्लाह 10 रुपये से 700 रुपयों का बदला आपको देगा। और जो लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिदों में अपना पैसा लगाएंगे, ये मस्जिदें कल क़यामत के दिन आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएंगी। आज हम लोग जिंदा हैं, कल नहीं भी रहेंगे। इस मस्जिद में जितने भी लोग क़यामत की सुबह तक हमारी आने वाली नस्ल दर नस्ल नमाजें पढ़ेंगी, उनका सवाब अल्लाह हमारी कब्र में पहुंचाएगा। मस्जिद के छत के लिए एक बड़ी रकम की ज़रूरत है। नबी ऐलान करते थे मस्जिद नबवी बनाना है मदीने में। कौन है मस्जिद नबवी के लिए अपना पैसा देने वाला, अपनी मेहनत देने वाला? सहाबा जी जान से मेहनत करते हुए कोई ईंट बनाना शुरू कर दिए, कोई कीचड़ कलाना शुरू कर दिए, कोई खजूरों के बाग से खजूरों के दरख्त काट कर लाद कर लाना शुरू कर दिए, कोई पत्तियों से ऊपर छत बनाना शुरू कर दिए। सारे सहाबा ने मिलकर उस मस्जिद को बनाया। 2 यतीम बच्चों से वो जगह खरीदी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम में से हर आदमी के लिए जन्नत का ऊंचा महल अता फरमाएगा। जन्नत का ऊंचा महल जिसके बारे में अल्लाह कहता है ना दुनिया की किसी आंख ने वो मंजर देखा है, ना दुनिया के किसी कानों ने वैसी बातें सुनी है। ऐसा लामहला बेमिसाल बाकमाल महलात हम तुम्हें अता करेंगे। ये मस्जिद जो हमारे सामने बन रही है, इसे हम अल्लाह की नेमत समझें और इस मस्जिद में अपने हलाल पैसों को हाथ छुपा कर लगाएं कि हम ये कोशिश करें अल्लाह ताला हम अपना पैसा अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने मरहूम अम्मा अब्बा नाना दादी भाई बहन जो भी आपके ख़ानदान में गुजरे हैं
ان کے نام سے لگائیں، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، ان کو بھی اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق کے حامل بننے کی توفیق عطا فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہم سب کو مامون و محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، ہماری جماعت کو ایک اور نیک بن کر اتحاد و اتفاق سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔